کہانی ٹائم کے سامعین السلام علیکم۔ حضرت لقمان اور چور۔ حضرت لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ ابتدا میں کسی امیر کے غلام تھے اور نہایت بد شکل اور بدصورت انسان تھے۔ امیر کے دوسرے غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا، سبھی اچھی شکل و صورت والے تھے۔ وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے، اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے اور امیر سے بے وجہ شکایتیں کرتے، لیکن حضرت لقمان کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتے۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر انتہائی دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کہا کرتے کہ جو سنتا حیرت سے دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ اس امیر کے پھلوں کے کئی باغات تھے۔ درختوں پر پھل پک جاتے تو لقمان بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ پھل توڑنے جایا کرتے۔ بعض اوقات غلام جتنے بھی پھل جمع کرتے ان میں اکثر خود ہڑپ کر جاتے۔ ایک مرتبہ امیر نے پھلوں کا شمار کیا تو قیاس سے بہت کم نکلے۔ غلاموں سے پوچھا کہ پھل اتنے کم کیوں ہیں؟ انہوں نے لقمان کا نام لگا دیا کہ یہ غلام چوری چھپے پھل کھا جایا کرتا ہے۔ امیر نے یہ بات سنی تو لقمان کو طلب کر کے خوب ڈانٹا اور بے انتہا سختی کی۔ آخر لقمان نے کہا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی، خدا کے ہاں بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اب مناسب یہ ہے کہ آپ سب کا امتحان لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلائیں اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل پڑیں۔ غلاموں کو حکم دیں کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں، خدا نے چاہا تو سب بھید کھل جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ۔ امیر کو لقمان کی یہ بات پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا، لقمان کو بھی پانی پلایا۔ امیر نے اپنا گھوڑا جنگلوں اور سبزہ زاروں میں خوب دوڑایا۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب غلام تھک ہار کر لمبے لمبے لیٹ گئے۔ ان کا جی متلایا اور سب نے کہہ کر کے جو کھایا پیا تھا سب باہر اگل دیا۔ لقمان نے جو کہہ کی وہ بالکل صاف تھی اور جس کا ہر فعل حکمت ہے۔ کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے میں کب کسی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو سچا ثابت کر دیا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ ملوں گی ایک نیو دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔